ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. قرآن کریم سورۃ النساء آیت 69 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے من یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر کہ اللہ نے اپنی نعمتیں کی ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو کہ انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. وحسن اولئک رفیقا، کتنے ہی بہترین لوگ ہیں اگر یہ کسی کی رفاقت کے لیے کسی کو مل جائیں. قرآن کریم کا ایک مقام نہیں بلکہ بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے لوگو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے مختلف پیرایوں سے کہیں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سورۃ الاحزاب کی آیت 21 تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. اطاعت کرنے کے لیے اگر کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، اگر کسی کو اپنا قائد ماننا ہے، اگر کسی کو اپنے سامنے مثال بنانا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین دنیا میں کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی. فرمایا اطاعت کرنی ہے اللہ کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کرے گا اللہ انہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. خوبصورت باغات، بہترین مقامات. یہ سورۃ النساء آیت نمبر 13 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے میرے نبی لوگوں سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ،
اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ تو پھر تمہیں اللہ پیار کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ ایک مقام نہیں، قرآن کریم میں بکثرت مقامات ایسے ہیں، کہیں اسوہ حسنہ بہترین نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اور کہیں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈر جائیں، کس چیز سے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 63، ان تصیبہم فتنہ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر لگے رہیں گے کسی فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے، اور دنیا میں فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے، اور آخر میں عذاب علیم۔ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم، اگر فتنہ دنیا میں نہیں بھی آیا تو آخرت میں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ اطاعت کرو تو جنت، اطاعت نہ کرو سیدھا سیدھا معاملہ جہنم۔ اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا فقال ھذا صراط اللہ مستقیما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک خط کھینچا، لکیر لگائی، ایک لائن بنائی، اور اس لائن پر جس لکڑی سے لائن لگائی تھی اسی کو اس کے اوپر ایسے پھیرا اور فرمایا ھذا صراط اللہ مستقیما، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، اس راستے پر چلو۔ اور پھر اسی خط کے دائیں بائیں 2 4 6 اور لکیریں لگائیں چھوٹی چھوٹی، اور فرمایا یہ سبل ہیں، یہ پگڈنڈیاں ہیں، یہ ٹیڑھے اور غلط طریقے کے راستے ہیں، فلا تتبعوہ، انہیں مت اپناؤ، ان پہ مت چلو۔ اور پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسے پکڑے رکھو، اس پہ چلتے رہو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ٹیڑھے راستوں پہ مت چڑھو۔ صراط مستقیم سے دائیں بائیں جتنی بھی راہیں نکل رہی ہیں ان کو اختیار نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے، سیدھے راستے سے بھٹکا دیں، وہ راہ راست نہیں ہوگا، بلکہ بہک جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، راہ راست سے نکل جاؤ گے، صرف ایک راستے پہ چڑھے رہو۔ اور وہ راستہ کس کا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ ہے، اور میرے راستے کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار جو شناخت کروائی وہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم یہ کلمات بھی آتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی، اور اولی الامر کی۔ اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ لفظ اطاعت لایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور تیسری مرتبہ اطاعت کا لفظ نہیں لایا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہہ کر چھوڑ دیا۔ اور یہ اس لیے اہل علم نے اس کی وضاحت کی ہے، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی
اور اپنے نبی کی اطاعت علل اطلاق رکھی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ نبی کا ارشاد قرآن کے مطابق ہوگا تب نبی کا ارشاد صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے قرآن میں ہے یا نہیں ہے، واجب الاطاعت۔ لیکن تیسری شخصیت یا تیسرے لوگ، تیسری جماعت جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے اطاعت کا لفظ استعمال نہیں کیا، وہ کون ہے؟ اولی الامر۔ اولی الامر حاکم وقت ہو، اولی الامر مفتی اعظم ہو، اولی الامر آپ کا استاد ہو، اولی الامر چاہے کوئی بھی عالم دین ہے اس کی اطاعت کی جائے گی، لیکن غیر مشروط نہیں، اس کی اطاعت مشروط ہے۔ اور مشروط کیسے؟ اللہ کی اطاعت قرآن کریم میں جو آ گیا امنا و صدقنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جو آ گیا اللہ راس والعین، بصر و چشم قبول۔ لیکن حاکم کا حکم آ گیا، عالم کا فتویٰ آ گیا، امام کا قول آ گیا، اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہے تو مانا جائے گا، ورنہ رد کر دیا جائے گا۔ کسے باشد، کوئی بھی کیوں نہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو بھی قانون، جو بھی قول، جو بھی رائے، جو بھی فتویٰ کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف جاتا ہوگا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین بات فرمائی۔ امام ابو حنیفہ بر صغیر پاک و ہند کے سب سے زیادہ ماننے والوں کے امام، فرمایا اترکو قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، دونوں باتیں آپس میں ٹکرا جائیں، اترکو قولی، میری بات چھوڑ دو۔ امانت داری کی انتہا دیکھیں، عظیم انسان، شاگردوں کا شمار نہیں، پاس بیٹھنے والوں کی، پڑھنے والوں کی، سیکھنے والوں کی کوئی گنتی نہیں، لیکن یہ نہیں کہ میری بات نہیں مانو گے، میری بات پہ عمل نہیں کرو گے۔ فرمایا اترکو قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، میری بات ٹکرا جائے، یہ نہیں کہا کہ حدیث پہ غور کرو، حدیث کو سوچو۔ بعد میں لوگ آئے، احناف میں سے ہی بعد میں لوگ آئے جنہوں نے آ کے کہا کہ اگر کوئی قرآن کی آیت بھی ہمارے امام کے قول سے ٹکرائے گی تو اس پہ غور کیا جائے گا، اس کی تعویل کی جائے گی، اس آیت کی تعویل کی جائے گی، یعنی اس کو معنی سے پھیرا جائے گا، اس ہمارے امام کے قول کے برابر کیا جائے گا، اور اگر کوئی تعویل کی راہ نہ نکلی تو اس آیت کو منسوخ مانا جائے گا، آیت کو منسوخ مانیں گے اپنے امام کے قول پر۔ لیکن یہ کون؟ بعد میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اطاعت کی انتہا کر دی۔ ایک قول یہ اترکو قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے قول میں حد کر دی، کہا میرا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکرا جائے، فاضربوا قولی بارض الحائط، میرے قول کو دیوار پر مارو، جیسے کہا جاتا ہے کہ میری بات کو گلی میں پھینکو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اتنے عظیم انسان، اور ماننے والوں میں اتنے لوگ آ گئے، اس قسم کے لوگ آ گئے، کہاں؟ قرآن کریم کی آیت، امام تو نبی کے ارشاد کے سامنے سرنڈر، نبی کے ارشاد کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میری بات چھوڑو، میری بات کو دیوار پر مارو، اور یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے امام کی بات کے خلاف آیت آ جائے، کہاں تک لوگ پہنچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت قرار دیا، فرمایا جس نے میری اطاعت کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بات سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ کہا نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی کی زبان سے اپنی مرضی سے باتیں نہیں نکلتی، جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بار بار فرمایا میرے نبی کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت ساری قسمیں کھائی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنجم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ساری قسمیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی قسم ایک مقام پر کھائی، اپنی ذات کی قسم فلا وربک لا یؤمنون، اے میرے نبی تیرے رب کی قسم ہے، اپنی قسم کھائی، اپنی ذات کی قسم قرآن کریم کھول کر دیکھیں، اور بہت ساری قسمیں کھائیں، لیکن سورہ نساء کی آیت 65 میں اپنی قسم کھائی۔ اسلام مطلب یہ ہوا کہ شمس کی، قمر کی، نجم کی، تین کی، زیتون کی، طور کی، طور سینا کی، ھذا البلد الامین، مکہ مکرمہ کی قسمیں کھائیں، باتیں اور کہیں۔ جب اللہ اپنی قسم کھا کر کوئی بات کہے گا تو لگتا ہے کہ وہ بہت ہی بڑی ہوگی، تمام امور سے اہم ترین بات ہوگی جو اللہ نے اپنی قسم کھائی، اور یقیناً ہم ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، قسم ہے تیرے رب کی وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے نبی وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو اپنے اختلافات میں، اپنے مختلف معاملات میں، اپنے نزاع، اپنے جھگڑوں، اپنی اختلاف رائے میں، اپنے فتووں کے اختلاف میں جو لوگ اے میرے نبی تجھے حاکم نہ مان لے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ دو اماموں کی بات میں اختلاف ہو گیا، حاکم کون ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو بادشاہوں کی رائے میں اختلاف ہو گیا، حاکم کون ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر 4 مولویوں میں اختلاف ہو جائے آپس میں تو کسے حاکم ماننا پڑے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولوی 4 ہوں، مولوی 400 ہوں، ایک طرف ایک مولوی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کی کہے گا اس کی مانی جائے گی، چاہے وہ ایک ہو، دوسرے ہو، ساری دنیا، کیونکہ اللہ رب العزت فرمایا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ ایک بات کہ جب تک اپنے اختلافی مسائل میں اے میرے نبی تجھے حاکم نہ مان لے مومن نہیں ہو سکتے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، فیصلہ سامنے آ گیا، مولوی جھگڑے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے حوالے سے صحیح سند کی حدیث چاہے کسی کتاب میں تھی، مولویوں کا جھگڑا، 2 گروپ، 2 گروہ، 2 جماعتیں، ایک ادھر کھینچ رہا ہے ایک ادھر کھینچ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، جس طرف تھوڑے سے لوگ تھے ان کی تائید مل گئی کہ یہ تھوڑے ہی صحیح لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ان کے حق میں ہے۔ اب بڑی جماعت والے کہیں کہ ہاں چلیں یہ حدیث تو ہے، لیکن ہمارا امام، ہمارے استاد، ہمارے جامعہ، ہمارے دارالافتاء، حدیث رسول آ گئی اور دل میں ابھی یہ ہو رہا ہے
اللہ رب العزت نے فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اے میرے نبی تمہارا فیصلہ آ جائے اس کے بعد دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، کسی قسم کا کوئی حرج محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، ایک مومن کی طرح متبع سنت کی طرح سر تسلیم خم کر لیں کہ نبی کا فیصلہ آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی ہم ایماندار نہیں ہو سکتے۔ اس کیفیت کے بغیر مسلمان، ایماندار، ہم مومن جب تک یہ کیفیت ہم پیدا نہیں کریں گے، ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں آئے گا، اطاعت رسول کو ماننے کا یہ طریقہ ہم نے جب تک نہ اپنایا، مومن نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو آپ چاہے کوئی بھی نام دیتے رہیں، عاشق رسول، یہ میں بہت دفعہ کہتا رہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث کی کتابوں میں کسی صحیح حدیث میں عشق کا لفظ نہیں ملے گا، لیکن بڑے شوق کے ساتھ کہتے ہیں عاشقان رسول ہیں، رہیے عاشقان رسول، رہیے گلستان رسول کی اندلیب بنے رہیے، بلبل ہیں گلستان رسول، بنے رہیے۔ آپ کو یہ سارے لقب مبارک، لیکن اگر یہ انداز جو قرآن کریم کا انداز اللہ رب العزت نے سورہ نساء آیت 65 آج گھر میں جا کے سارے بھائیوں سے پڑھنے کی درخواست، اگر یہ انداز نہ آیا آپ اپنے آپ کو چاہے آسمان پہ اڑاتے پھریے لیکن مومن نہیں ہوں گے، کیونکہ قرآن کریم نے کہہ دیا ہے اور اپنی قسم کھا کے کہا فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے اے میرے نبی، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ کھلے دل سے، پورے اطمینان سے، سکون سے حدیث آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا، اب کوئی چونچرا نہیں، کوئی بال کی کھال نہیں، ایسے ہو سکتا ہے ویسے ہو سکتا ہے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، نہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا واجب العمل، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آ گیا اس کے سامنے کسی کا قول نہیں، کسی کی رائے نہیں، کسی کا فتویٰ نہیں چلے گا، وہ چاہے ائمہ میں سے امام ہو، محدثین میں سے محدث ہو، مفسرین میں سے مفسر ہو، فقہاء میں سے فقیہ ہو، کسی کی بات نہیں چلے۔ اللہ رب العزت نے تو یہاں تک اپنے نبی کا مقام بنایا، اور ہم ہماری زندگی کے پوری کی پوری زندگی کے کسی شعبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم وہ مقام نہیں دیتے۔ تجارت انگریزوں کے قانون کے مطابق، سیاست انگریزوں کی سیاست کے مطابق، اخلاقیات برنارڈ شاہ نے فرمایا، اخلاقیات کا یہ عالم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے یہاں بہت کم ملتا۔ برنارڈ شاہ نے فرمایا، گاندھی جی کا قول ہے، اللہ کے بندو تمہارے پاس کائنات کا، انسانوں کا سردار موجود ہے اور تم گاندھی جی کو اور برنارڈ شاہ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہو۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہوگا جس میں مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میہ بالمیہ 100% سرنڈر ہو، نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ لا رہے ہیں کبھی وہ لا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 1450 سال پہلے آسمان سے ایک آیت نازل فرمائی جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس آیت نمبر 3 کے وسط میں ایک جملہ ہے، بلکہ آخری حصہ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اليوم اکملت لکم دینکم، اے لوگو آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام، اللہ کی طرف سے مکمل ترین دین اسلام،
یہی وہ آیت ہے جس آیت پہ یہودی نے کہا، یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، عمر تم ایک آیت پڑھتے ہو، کبھی وہ آیت ہمارے دین اور یہودیت کے بارے میں نازل ہوئی ہوتی، جس دن وہ نازل ہوئی ہوتی ہم اس دن عید مناتے، خوشیاں مناتے کہ ہمارے دین کو اللہ نے کامل قرار دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے دن بھی یاد ہے، مجھے وقت بھی یاد ہے، مجھے جگہ بھی یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ کہاں کس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اور تو ایک عید کی بات کرتا ہے، عید منایا کرتے، ہماری اس دن 2 عیدیں تھیں، جمعہ کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا، میدان عرفات 1,44,000 کے قریب صحابہ کرام کے جلو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے۔ فرمایا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ہماری تو 2 عیدیں تھیں، اور آج کے مولوی کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ آیت ہی شاید کیوں نازل ہو گئی۔ زبان سے کوئی نہیں کہے گا، زبان سے تو عاشق رسول ہیں نا، زبان سے اندلیبان گلستان مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کی بات ماننے کو تیار نہیں، اپنی مرضی سے دین میں جو چاہیں ڈالتے رہیں، اسی پہ عمل کرتے رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف زبانی اٹھائے چلے جانا، میرے پیر و مرشد، میرے رہبر و رہنما، میرے یہ میرے وہ، اور جب دین کی باری آئے تو بات مولوی کی مانے گا، نبی کی چھوڑ دیں گا، تو کہاں کا مسلمان اور کہاں کا مومن ہوگا؟ اللہ نے فرمایا مومن نہیں ہو سکتا اختلافی مسائل میں جب آپ کو حاکم نہ مانے، اور جب اختلافی مسائل ہی نہیں، قرآن کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ایک چیز کھلی کتاب و سنت کے مخالف ہے، اس پہ عمل کرے گا، یہ مومن ہو جائے گا؟ نبی کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، لیکن آیات کی تعویل کر لیں گے، آیات کو منسوخ مان لیں گے، اور اپنی زبان سے کوئی مولوی یہ کہنے کو تیار نہیں کہ دین نامکمل ہے۔ کوئی آدمی کہے گا، اسے معلوم ہے میرے یہ کہتے ہی میں اسلام سے خارج ہو جاؤں گا۔ اگر میں کہوں کہ دین اسلام نامکمل ہے، میرا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا، میرے مقتدی بھاگ جائیں گے۔ اپنے مقتدیوں کو، اپنے ووٹوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے زبان سے یہ آیت بھی پڑھتا ہے، یہ اقرار بھی کرتا ہے کہ اسلام مکمل ہے، اسلام دین کامل ہے، لیکن سارے زبانی دعوے، جہاں عمل کی بات آئے گی تو کیا ہوگا؟ کہیں نمازوں میں اپنی مرضی سے نمازیں ڈالی ہوئی ہیں، کس نماز کی گنتی کریں؟ کہیں روزوں میں اپنی مرضی سے روزے ڈالے ہوئے ہیں، کس روزے کا نام لیں؟ بچے کی ولادت پر کرتوتیں، بچے کی شادی پر، اپنے بزرگ کے مرنے پر جگہ جگہ غیر اسلامی رسمیں لے کے چل رہا ہے اور دین مان رہا ہے۔ یہ وہ ملا ہے جو اپنی زبان سے اسلام کو مکمل کہتے ہیں، لیکن اپنے کرتوتوں سے، اپنے عمل سے اور زبان حال سے کہتے ہیں کہ دین نامکمل ہے۔ زبان حال سے، زبان قال تو یہ ہوا نا کہ کہے کوئی کہ دین نامکمل ہے، کوئی نہیں کہے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں گیا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو یہ کہنے سے بھی باز نہ رہتا، لیکن اسے معلوم ہے کہ میرے 150 لاکھ، بلکہ کتنے 16 لاکھ یا کتنے 4 ملین میرے سارے ووٹ بھاگ جائیں گے اگر میں نے کہا کہ اسلام ناقص۔ لیکن کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سوجے، نہیں کیے، نہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوا، نہیں امت کو حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا، ہمارا یہ ملا کرے۔ نبی نے حکم نہیں دیا، ہمارا یہ امام کرے۔ نبی کی حدیث میں کہیں صحیح سند سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے اور پورا ایک ٹولہ اس پر عمل کرے، مومن مانیں گے ان کو؟
یہ الگ بات ہے کہ ان کے دعوے میں نام لے رہا ہوں، بار بار نام لیتے بھی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ایک لفظ سنت رسول میں وارد ہی نہیں، ہمارا بار بار بولنے کو جی نہیں چاہتا۔ اپنے آپ کو عاشق رسول کہنا، آپ اندازہ کریں کہ کتنا گھٹیا سا لفظ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو سکتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبت ہو سکتی ہے، اطاعت ہو سکتی ہے، حاکم مانا جا سکتا ہے، سر تسلیم خم کیا جا سکتا ہے، لیکن کہیں کہ مجھے رسول اللہ سے عشق ہے، یہ پیار ہے، یہ محبت ہے، انتہائی غلیظ لفظ لوگوں نے اپنے معشوقوں کے لیے استعمال کیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کر لیا۔ کبھی آج تک کسی نے اپنی ماں کو کہا ہے کہ اماں جی میں تیرا عاشق ہوں؟ یقین سے، ایمان سے کہو، ماں سے پیار ہے یا نہیں؟ سب کو، ہر شخص اپنی ماں سے پیار کرتا ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہو کہ اماں میں تیرا عاشق ہوں؟ نہیں کہتے، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ تو الف لیلہ والی باتیں ہیں ساری۔ یہ لیلا مجنو ہی رانجھا کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرے اور اپنے آپ کو متبع سنت قرار دے، ماں کو نہیں کہتا کہ میں تیرا عاشق ہوں، بہن کو کبھی نہیں کہا کہ میں تیرا عاشق ہوں، بیٹی کو نہیں کہے گا میں تیرا عاشق ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے۔ سارے دعووں کے باوجود جب رسول اللہ کی ماننا نہیں تو دعوے ہیں اور باطل ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جب تک مانیں گے نہیں۔ دعووں سے کیا ہوتا ہے؟ مرزائی دعوے کر رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں، شیعہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم سچے ہیں، منکرین حدیث دعویٰ کرتے ہیں ہم سچے ہیں۔ آپ کو یقیناً اس بات کا پتہ ہوگا کہ ہندو کہتے ہیں ہم مسلمانوں سے اچھے ہیں۔ کوئی شک ہے کسی کو؟ اگر وہ ہمیں اچھا مان لیں تو ہمارے اندر آ جائیں۔ اگر مسلمان کو ہندو اچھا سمجھ لے وہ مسلمان ہو جائے، وہ ہمیں اچھا نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو اچھا سمجھ۔ صرف اچھا سمجھ لینے سے کوئی اچھا نہیں ہوگا، جب تک کسی کو اللہ کے کلام کی طرف سے سرٹیفکیٹ نہ مل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شہادت نہ مل جائے، وہ اچھا نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی بھی۔ ہماری زندگی پوری کی پوری قولاً تو مسلمان ہے، عملاً ہم اطاعت رسول سے خارج، اطاعت الہی سے خارج۔ زندگی کے ہر شعبے میں اتنی بدعات ہم نے داخل کر رکھی ہیں، اور بدعت کے بارے میں جتنا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کا رد کیا، اتنا اتنا چڑھ کر ہمارا مسلمان اسلام میں بدعت داخل کرتا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کسی معاملے میں اتنے زوردار طریقے سے، اتنے تسلسل کے ساتھ کوئی خطبہ ہو، کسی موضوع کا خطبہ ہو، آپ کسی درس کو سن لیں، سب سے پہلے اسی بدعت کا رد ہوتا ہے۔ اما بعد کے بعد کیا آتا ہے؟ پہلے خطبہ پڑھتے ہیں نا، مسنونہ خطبہ کے ضمن میں قرآن کی آیات بھی آ گئی۔ 3 مقامات قرآن کریم کے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، میں بھی درس کے شروع میں پڑھتا، اور ایک جملہ جہاں آ کے ایک سٹاپ لگتا ہے اور پھر شروع ہوتا ہے، وہ ہے اما بعد۔ اما بعد کے بعد کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيِ مُحَمَّدٍ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین ہیں وہ کام جو اسلام میں نئے کیے جائیں، ایجاد کیے جائیں۔ بدترین ہیں وہ عبادتیں، بدترین ہیں وہ نمازیں، بدترین ہیں وہ روزے، اور بدترین ہے ہر وہ فعل جو اللہ رسول کی طرف سے ثابت نہیں اور مولوی ثابت کر کے اس کو شروع کر دے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہو یہ اچھی بدعت، یہ بری بدعت، کل بدعت۔ کئی لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ارشاد لے آتے ہیں، نعمت البدعۃ ھذہ،
حضرت عمر فاروق پنجابی نہیں تھے، حضرت عمر فاروق ملواری کیرلا کے نہیں تھے، وہ عرب تھے، اور وہ جانتے تھے کہ کسی لفظ کا کیا کیا معنی ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی باقاعدہ 3 دن جماعت کرائی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے۔ عمر فاروق اس کام کو بدعت کیسے کہیں گے جو کام ہوتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ وہ الفاظ معنی ہماری نسبت عربی کے الفاظ معنی بہترین جانتے تھے، کہیں گے جی وہاں بدعت حسنہ اور سیئہ۔ اگر یہ مان ہی لیں کہ حضرت عمر نے حسنہ سیئہ، اول تو ان کے دور تک بھی کہیں یہ خبر نہیں کہ وہ بدعت حسنہ اور سیئہ کا قائل ہیں۔ بدعت دنیاوی، بدعت دینی، دین میں بدعت اور دنیا میں بدعت، یہ 2 بدعتیں ہیں اصل تقسیم۔ دنیا کی بدعت کوئی حرج نہیں، یہ سپیکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، کبھی کسی عالم نے کہا کہ یہ بدعت ہے، یہ دنیاوی بدعت ہے، ایجاد ہے، انوینشن آپ کہتے ہیں، ایجاد۔ یہ لائٹیں اس وقت تھیں، یہ کارپیٹ تھے، کسی بھی چیز کو لے رہے ہیں، مسجدوں میں بھی استعمال ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ ہے دنیاوی بدعت، اس میں کوئی حرج نہیں، اگر حلال ہے جائز ہے استعمال کریں۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نعمتوں کا ذکر کیا اور فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ان نعمتوں سے فائدے اٹھا رہے ہو، ابھی اللہ وہ نعمتیں تمہیں دے گا جنہیں آج تم نہیں جانتے۔ یہ وہی نعمتیں ہیں، گاڑیاں ہیں، گھڑیاں ہیں، کتنی کتنی چیزیں ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ابھی اللہ وہ چیزیں پیدا کرے گا جو تم اس وقت نہیں جانتے۔ اگر کبھی مان بھی لیں کہ عمر فاروق نے کہا بدعت سیئہ بدعت حسنہ، اور ادھر عمر فاروق کے پیر و مرشد کیا کہہ رہے ہیں؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ عمر فاروق کی مانیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ عمر فاروق نے یہ بات کہی، عمر فاروق بدعت حسنہ سیئہ کے قائل نہیں تھے، مان لیا کہ قائل تھے علی وجہ تنزل۔ اب 2 شخصیات ہمارے سامنے ہیں، ایک طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف انہی کے ماننے والے، انہی کے پیروکار، ان کے اشارہ ابرو پر جان قربان کرنے والے عمر فاروق۔ اگر دونوں کی بات میں اختلاف آ جائے تو کس کو لیں گے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کل بدعت یا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی۔ اور ملا سیئہ حسنہ کے چکر میں ڈال کر ہمیں بدعات پہ لگائے، نہیں لگیں گے۔ کیا ان بدعات کو مانو گے جن کو حسنہ کہہ کے دین میں شامل کیا جا رہا؟ نہ اللہ سے ثابت، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً نہ عملاً فعلاً، نہ کہا نہ کرنے کا حکم دیا۔ اور اسی پہ نہیں چھوڑا، سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ اسی حدیث میں آخر میں ایک جملہ اور ہے، وہ عموماً لوگ نہیں پڑھتے کیونکہ پہلا حصہ جو ہے وہ صحیح ترین سند سے صحیح مسلم وغیرہ میں آیا ہے۔ نسائی میں جو جملہ ہے محدثین کرام نے اسے صحیح سند کے ساتھ صحیح ثابت کیا ہے، اور وہ جملہ ہے وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے، ہر گمراہی کا انجام جہنم، اور ہر بدعت گمراہی۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی کا انجام جہنم۔ ہمارے یہاں سلسلہ عام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی وقت فرما دیا، بتا دیا، کہا من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا، یعنی میری موجودگی میں بدعات نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا زمانہ بدعات سے پاک رہا، لیکن
فرمایا من یعش منکم بعدی، جو میرے کچھ عرصہ بعد تک زندہ رہے گا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت اختلاف دیکھے گا، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنی اپنی رائے، اپنے اپنے فتوے، اپنی اپنی فقہ، اپنی اپنی مرضی۔ ایسے میں کیا کرنا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو آج ہم جس وقت میں مبتلا ہیں، اس وقت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کلیہ قاعدہ بتا کر گئے، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ۔ فرمایا کہ جس طرح دھاگا رسی کوئی زور سے پکڑنا ہو، ہاتھ میں درد ہو رہی ہے، دانتوں کے نیچے دبا لیتے ہیں نا، لیکن دانت بھی ذرا مضبوط ہوں اور اصلی ہوں، وہ نہ ہو کہ گنا چوسنے کے چکر میں دانت سارے باہر گرے ہوئے ہوں، دانت مضبوط ہوں، اصلی ہوں۔ اللہ کے نبی نے دانت بھی نہیں کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جتنا مناسب ترین لفظ کوئی دنیا میں بول سکتا تھا اس سے بہتر لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا کرتا۔ دانت عربی میں سن ہوتا ہے، سن، دانت، سن، اسنان، طب اسنان پڑھتے ہوں گے آتے جاتے، ڈینٹل کلینک جتنے ہیں، طب اسنان، سن، اسنان، دانت، اور ناج، نواجز، یہ داڑیں جو ہیں پیچھے والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ میری سنت کو، خلفائے راشدین کی سنت کو دانتوں میں پکڑ کے رکھو، یہ تو ترجمہ ہوتا ہے نا رواں دانی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عضوا علیہا بالنواجز، اپنی داڑوں میں دبا کے رکھو اس کو، تمہارے ہاتھ سے اتباع رسول اور اتباع خلفائے راشدین نہ جانے پائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سختی کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ میری سنت میرے خلفائے راشدین کی سنت سے آگے نہیں جانا، اور ہم 14ویں صدی کے مولوی کی مانیں گے، رسول اللہ کو بھی چھوڑ دیں گے، خلفائے راشدین کو بھی چھوڑ دیں گے۔ خلفائے راشدین کا زمانہ کہاں، آج کا دور کہاں، ہم آج کی بات بھی مانتے ہیں، اور ایک دو نہیں، یقین مانیں گنتی کریں تو بہت تھوڑی سی بدعات، جو کچھ بدعات ہیں علاقائی، حیدرآباد دکن میں اور بدعت ہیں، حیدرآباد سندھ میں اور ہیں، پاکستان میں گجرات ہیں وہاں بدعات اور ہیں، ہندوستان میں گجرات کاٹھیا واڑ ہیں وہاں بدعات اور ہیں۔ اگر اس طرح باریکی سے کوئی گنتی شروع کرے اور کچھ وقت لگائے، پاکستان اور انڈیا کا دورہ کرے، ہزاروں کی تعداد میں بدعات ہماری زندگی میں، لیکن جو پاکستان کی بر صغیر کی معروف موٹی موٹی بدعات ہیں، کم و بیش 100 کے قریب تو وہ بھی موجود ہیں اور مسلمانوں میں مروج ہیں۔ اور میں یہ شیعہ کی بات نہیں کر رہا، وہ تو کھاتا ہی بالکل خراب ہو گیا نا ہم سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلواتے ہیں، اکیلی سنت بھی نہیں، اہل سنت والجماعت۔ یہ والجماعت کون ہیں؟ خلفائے راشدین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جماعت کی سنت۔ اپنے نام میں بھی والجماعت داخل کیا ہوا ہے، نہ نبی کی مانتے ہیں نہ جماعت کی مانتے ہیں۔ اور اس بدعت کا نقصان کیا ہوگا؟ ایک سنت چھوٹ جائے گی، ایک بدعت آئی ایک سنت چھوٹ گئی، ایک بدعت آئی ایک سنت چھوٹ گئی۔ جس نے ایک بدعت اسلام میں داخل کی اس سے ایک سنت چھوٹ گئی۔ 1000 بدعتیں موجود ہیں، 1000 سنتیں ہماری نظروں سے غائب ہو چکی۔ اور بدعتی آدمی کا مقام اسلام میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سنن دارمی میں، اور اس حدیث کی سند کو محدث زمان علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن درجے کی قرار دیا ہے، قابل اعتماد۔ فرمایا من وقر صاحب بدعہ فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی مولوی کی، بدعتی آدمی کی تعظیم کی، عزت کی، اس نے اسلام کی عمارت گرانے میں مدد کی۔
ہماری آنکھوں کا تارا ہی وہ سارے بدعتی ہیں، وہ مولوی ہوں یا عوام ان کی ہو۔ من وقر صاحب بدعہ، جس نے کسی بدعتی کی توقیر کی، تعظیم کی، عزت کی، احترام کیا، اس کا وقار مانا، فقد اعانا، اس نے اعانت کی، مدد کی، فی ہدم الاسلام، اسلام کی عمارت کو گرانے میں۔ ہماری بنتی ہی ان سے ہے، کھانا اچھا ان کے یہاں، حلیم اچھی ان کے یہاں، 11ویں کے ختم پر مزیدار کھانے ان کے یہاں، چہلم پر مزیدار چیزیں ان کے، ہماری تو بنتی آ جا کے انہی سے۔ جبکہ حدیث شریف من وقر، جس نے توقیر کی، وقار سے ہے نا توقیر، وقار، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے ہمارے بچوں پر ترس نہ کھایا، رحم نہ کیا، شفقت نہ کی، ولم یوقر کبیرنا، ہماری بڑی عمر کے لوگوں کو، بزرگ جسے کہتے ہیں، جس نے بچوں سے شفقت نہ کی، جس نے بڑوں کا وقار نہ مانا، ان کی توقیر نہ کی، عزت نہ کی، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ وہی وقار کا لفظ یہاں ہے کہ اگر کسی نے بدعتی کی توقیر کی، اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد کی، گویا کہ وہ ہتھوڑی، چھینی اور کچھ بھی لے کر اسلام کی عمارت کو گرانے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع پر بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، اور شاید اگلے جمعہ میں انشاءاللہ کچھ خاص باتیں، بعض خاص قسم کی بدعات کے بارے میں آئیں بھی، کیونکہ ہمارے یہاں تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وقت کی مناسبت سے ہی خطبہ ہوتا ہے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلا جمعہ ایک مناسبت کے بڑا قریب آ رہا ہے۔ مناسبت تو آپ سمجھتے ہوں گے یا نہیں؟ عربی تاریخ ہی ہمیں یاد نہیں ہوتی تو کیا کریں گے؟ 12 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، ربیع الاول پورا مہینہ، اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو اگلی مرتبہ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو صحیح اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ آپ نے کہا کچھ لوگ آیات سے بھی امام کی بات کو پہلے رکھتے ہیں، ایسے کچھ لوگوں کا ریفرنس مل سکتا ہے؟ ریفرنس مل سکتا ہے، ہم سے ملیے، ہم آپ کو سارے ریفرنس دیں گے، جتنے چاہیں گے دیں گے، اور کس کس نے کیا کیا کہا، کس کس نے قرآن کریم کے خلاف بد زبانیاں کی، کس کس نے حدیث رسول کے خلاف بد زبانیاں کی، ہم آپ کو ان کے گھر تک پہنچائیں گے، پھر اس کے بعد آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ سٹیجوں پہ ہماری عادت نہیں ہے نام لے لے کر لوگوں کو برا بھلا کہتے رہیں۔ کیا قرآن یا حدیث میں کسی امام یا 4 اماموں کا ذکر آیا ہے؟ لوگ اکثر کسی مولوی کو فالو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ایسے لوگوں کو کیا سمجھایا جائے؟ خطبہ آپ نے سنا ہے، اس کے باوجود آپ اگر ادھر ادھر اس کی باتیں کھینچ رہے ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، میں نے تو اس سے بھی پہلے کی بات کہی ہے کہ قرآن کریم نے، اللہ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ بعد میں جو اولی الامر ہیں اس میں مولوی آئے یا نہیں آئے؟ توجہ سے سنا کریں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مولوی ہو، امام ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، مفسر ہو، حاکم وقت ہو، کسی کی بات جب بھی ماننا ہے تب دین میں بات وہ مانی جائے گی جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہو۔ اگر اس کے مطابق نہیں تو آپ چاہے جس کو فالو کرتے رہیں، جہاں جہاں کتاب و سنت کے خلاف کسی فالو کرنے والوں کو فالو کریں گے، وہیں وہیں آپ بھی مجرم ہوں گے، وہ تو پہلے ہی ہے، وہ تو پہلے ہی ہے، آپ بھی ہو جائیں گے کہ قرآن کریم کو، حدیث رسول کو چھوڑ کر آپ کہاں چلتے پھر رہے۔
اگر کفارہ میں کچھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہو، اگر اس کے عوض میں اپنے ملکوں میں مدرسوں میں جہاں لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں اور وہاں کھانے کا انتظام بھی ہے، کیا پیسوں کی شکل میں اتنا پیسہ دینے سے کفارہ ہو جائے گا؟ کفارہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ 60 مسکینوں کا کفارہ آپ کو معلوم ہے نا؟ اپنی بیوی کو ماں کہہ دیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، طلاق تو نہیں ہوگی، لیکن جب تک 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلائیں گے اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، جس نے بیوی کو ماں کہہ دیا۔ اور آج کل عادت ہے، کچھ لوگ شروع ہو گئے ہیں، بیوی نے 2 مرتبہ بات کہی، تیسری مرتبہ بھی، چوتھی مرتبہ بھی سمجھ نہیں آئی، 5ویں مرتبہ اس کا سمجھ گیا ہوں میری ماں۔ بیوی کو ایسا کہنے والے اب نکلنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ متاثرین ہیں فلموں کے، ڈراموں کے۔ فلموں ڈراموں والے تو اپنی بیوی کو طلاقیں دیتے، اپنی بیوی کو اگلی مرتبہ ماں بناتے، کبھی بیٹی، کبھی بیوی، کبھی ماں، عورت ایک فلم میں ماں، ایک میں بیوی، ایک میں دادی، ایک میں کچھ اور۔ آپ کہاں ان لوگوں کے پیچھے چل کے اپنے گھروں کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ اپنی بیوی کو ماں کہنے سے میاں بیوی کا تعلق جب تک کفارہ ادا نہ کرو وہ تعلق قائم کرنا حرام ہے۔ کفارہ 60 مسکینوں کا کھانا، 60 روزے یا غلام آزاد کرنا، اور اگر کسی کو 60 پڑ جائیں، 60 مسکینوں کا کھانا پڑ جائے تو یہاں مسکین کہاں تلاش کرو گے؟ اپنے ملک کے مدرسے جو اہل توحید کے مدارس ہیں ان میں 60 مسکینوں، اب کھانا انڈیا پاکستان بھیجیں گے تو پیسے یہاں کے حساب سے بھیجنا، کیونکہ آپ نے کارروائی یہاں ڈالی ہے تو کھانا تو یہاں کا گرنا چاہیے نا۔ یہاں کسی بھی ہلکے پھلکے ہوٹل سے پوچھ لیں کہ بھائی لنچ کرنا ہے یا ڈنر کتنے کا ہوگا، وہ آپ کو جو مینو دکھائے گا اس میں 15 ریال سے کم تھوڑی ہی چیزیں ملیں گی۔ 15 ریال راؤنڈ، آپ آگے بڑھتے جائیں تو کئی جگہ ایسے ہیں ایک ڈش 20 30 50 ریال کی نہیں، درمیانہ سا ایک وقت کا کھانا، ساتھ میں کوئی جوس، کوئی بوتل پانی کی، اور یہ وہ ملا کے 15 ریال کر لیں، نہ زیادہ نہ کم۔ اب 15 ریال کے بنگالی ٹکے، پاکستانی انڈین روپے جتنے بنتے ہیں 60 میں ضرب دے کر وہاں بیچ دیے۔ 15 چھیکے 90، 900 تو ریال ہو گیا، اور 900 ریال کو پاکستان میں 25.5 میں ضرب دیجئے، آج کل 25,000 ہو گئے۔ اب 25 پہ یا 25.5 کریں، تھوڑا اوپر جانے دے، کیا ہو گیا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں پر 25.5 سے زیادہ تھا۔ 25.5 حلال ریال جو ہے روپے 1 ریال کے بن رہے ہیں، اور انڈیا میں میرا 14-12 کچھ ایسا ہے۔ جس کے ملک میں جتنا ہے بیچتے وقت یہاں کے ریال کی قیمت لگائیں، انشاءاللہ کفارہ ادا ہو جائے گا، کسی مدرسے والے کا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا۔ جب امام سلام پھیرتے ہیں تو مقتدی کو وعلیکم السلام کہنا چاہیے یا السلام علیکم وعلیکم ہی کہنا چاہیے؟ یہ امام جب سلام کہتے وہ تو کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ وعلیکم السلام نہ کہیے، آپ جب وہ امام اسلام سے فارغ ہو جائے تو پھر آپ بھی وہی کہیے جو امام نے کہا۔ اب نیا کام نہ شروع کر دیں کہ امام نے کہا السلام علیکم ہم کہیں وعلیکم السلام، یہ باہر کی باتیں ہیں، نماز کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ جب امام سورہ فاتحہ کے بعد تھوڑے وقفہ کے لیے رکتے ہیں تو اس وقت امام کیا پڑھتے ہیں؟ امام تو تھوڑا سا رکتے ہیں کہ ذرا دم میں دم آ جائے، زور سے تلاوت کی ہے، راگ سے۔ ماشاءاللہ دیکھا آج جمعہ میں بہت تلاوت، خاص طور پر تلاوت بڑی پرسکون تھی، بڑی مسحور کن تلاوت تھی۔ اللہ رب العزت ان کو مزید توفیق سے نوازے۔ شیخ بدر بہت خوبصورت قرآن کریم پڑھتے ہیں، تو آپ بھی سنتے ہیں ہر جمعہ میں ان سے۔ تو جب ایک آدمی اچھے انداز سے تھوڑی لے سے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، ترتیل سے قرآن پڑھے گا تو اسے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تھوڑا سا دم میں دم آ جائے تاکہ اگلی سورہ شروع کریں، وہ خاموش ہوتا ہے، اس میں کوئی اذکار ثابت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ اس خاموشی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ بھی نہیں پڑھ رہے تھے، امام کے سکتات میں بھی نہیں پڑھا، اور ہم نے ثنا بھی نہیں چھوڑی، وہاں بھی ثنا پڑھ لی ہے، اب سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔ وہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کسی کو اختلاف ہو کہ ثنا میں، مولانا رشید احمد گنگوہی
ثنا کو چھوڑ دو، سورہ فاتحہ پڑھ لو۔ امام سکتات میں امام کہے الحمدللہ رب العالمین تو یہاں رکے گا نا، آپ کہہ لیجئے الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی قرآن کے ساتھ ٹکرانے سے بچنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ مولانا رشید احمد صاحب والا، سبحانک اللہم چھوڑ دیجیے کیونکہ وہ سنت ہے اور سورہ فاتحہ اس سے بہت افضل ہے، قرآن بھی ہے اور بے شمار فضائل بھی ہیں۔ دوسرا یہی سکتہ جس کی ذکر کر رہے ہیں آخر میں آمین کے بعد۔ تیسرا درمیان والے سکتے۔ ان 3 سکتوں کی شکل میں قرآن سے کوئی ٹکراؤ ہوتا ہی نہیں، اور اگر امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے اور کوئی بغیر آواز کے پیچھے آرام سے پڑھتا جائے تو ٹکراؤ ہوگا؟ ٹکراؤ پھر بھی نہیں ہوگا۔ سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، چاہے کسی بھی وقت پڑھ لیجیے۔ مولانا رشید احمد صاحب انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے اتنے فضائل اور اس کی اتنی اہمیت و فضیلت ہے کہ یہ پڑھ ہی لینی چاہیے، چاہے محل ثنا میں۔ محل ثنا کون سا ہوگا؟ سبحانک اللہم و بحمدک۔ کہاں کہ یہ چاہے چھوڑنا پڑ جائے اس کو پڑھ لیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر امام سے پیش قدمی نہ ہو جائے گی، اس کے بہت جواب ہیں، ان میں سے ایک موٹا سا جواب یہ ہے کہ امام تو بیچارہ ابھی 1 مرتبہ کہے سبحان ربی الاعلیٰ اور مقتبی فارغ ہو چکا ہے، 3 مرتبہ کہہ کے سوچ رہا ہے کہ یہ کب اٹھے گا۔ امام کے ساتھ ہم کہاں چلتے ہیں؟ جو سری اذکار ہیں اس میں امام کی پابندی ضروری نہیں ہے۔ امام نے ایک دعا مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور آپ نے اس وقت رب اجعلنی پڑھ لی۔ امام تو کچھ کر رہا ہے، تم کچھ کر رہے ہو۔ یہ یہاں پابندیوں کی ضرورت نہیں، دعا مانگنا ہے آپ اپنی دعا مانگے، امام اپنی مانگ رہا ہے۔ کچھ لوگ 21 دسمبر کو قیامت برپا ہونے کی خبر شائع کر رہے تھے، لیکن اس غبارے سے 21 کو ہوا نکل گئی یا باقی ہے؟ ابھی خود ہی ہوا نکل گئی ہے، ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ مہربانی کر کے بتا دیں کہ یہ غیب کا علم ان لوگوں کو کس نے بتایا؟ یہ غیب کا علم کیا ہے؟ یہ جھوٹ تھا، ثابت ہو گیا۔ غیب کا علم تو تب ہوتا کہ صحیح ثابت ہوتی، اور بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ان لوگوں کو علم غیب حاصل ہو گیا تھا۔ وہ تو جھوٹے تھے، مکار، جھوٹے اور غیب کے دعوے کرنے والے، اور دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، جھوٹے دعوے نکلے ان کے۔ اپنے علاوہ دوسرے بندہ اپنے علاوہ دوسرے یا والدین کا دوران طواف، کیا ان کا طواف کر سکتا ہے؟ دوران طواف یا پہلے یا بعد میں اگر کوئی کسی کی طرف سے حج بدل کرے تو جائز ہے، اگر عمرہ کرے تو علماء نے کہا کہ یہ بھی حج اصغر ہے، یہ بھی جائز ہے۔ صرف طواف کرنا ثابت نہیں ہے بالکل ہی۔ اور دوسرا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ والدہ آپ ان کو حج پہ ساتھ لے گئے تھے، وہ بزرگ ہیں تو ان کو ہوٹل میں ڈالتے ہیں اور ہم صحیح طواف ان کا کرائیں گے، حج نہیں ہوگا۔ والدین کو کندھوں پہ اٹھا کے کروائیں، وہ جو اٹھائے پھرتے ہیں کرسی اوپر والی، اس پہ بٹھا کے کروائیں، ویل چیئر ہے اس پہ بٹھا کے کروائیں، جیسے بھی کروائیں آپ کو ان کو طواف اور صحیح کروانی ہوگی، حج تب مکمل ہوگا۔ کنکری مارنے میں گنجائش ہے، جا کے مار آئیے۔ قربانی کرنے میں گنجائش ہے، جا کے کر آئیے یا کسی کو دے دیجئے، وہ کرا دے گا۔ لیکن طواف اور صحیح میں کوئی گنجائش نہیں۔ عرفات جانے میں کوئی گنجائش نہیں کہ وہاں سردی بڑی ہوگی یا ٹینٹ ہوں گے، یہاں بیڈ پہ رہیے آپ، ایسے حج نہیں ہوتا۔ حج جہاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمایا جہاد الکبیر والصغیر والنساء، بڑی عمر کے بزرگوں، چھوٹی عمر کے بچوں اور عورتوں کے لیے جہاد۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ نرل جہاد افضل الاعمال، ہمیں نرل جہاد افضل الاعمال، ہمیں جہاد بہترین عمل لگتا ہے۔ یعنی آپ بھی بتا رہے ہیں، قرآن بھی بتا رہا ہے، لگتا ہے کہ جہاد افضل ترین عمل ہے۔ افلا نجاہد، کیا ہم عورتیں بھی جہاد نہ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا لکننا جہاد لا قتال فیہ،
عائشہ تمہارے لیے عورتوں کے لیے جہاد ہے اور کوئی تیر و تلوار بھی اس میں نہیں ہے. تمہارے لیے جہاد ہے، لا قتال فیہ ہے، اس میں کوئی جنگ جدال نہیں. الحج والعمرہ، حج و عمرہ عورتوں کے لیے صحیح سند سے ثابت حدیث. حج و عمرہ عورتوں کے لیے جہاد کے برابر ہے. بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے 3 طبقے، اور تینوں کمزور طبقے ہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق.